سورۃ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ سورۃ یوسف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کی کہانی کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں حضرت یوسف کے بارے میں معلومات نہیں پائی جاتی تھی اور ان کے بارے میں علم یا ان کی تفصیل صرف اہل کتاب کو معلوم تھی، اور وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ تو ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورے واقعے کو ایک ہی سٹریچ میں بیان کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ اس کے اندر کی کہانی کو خود ان لوگوں پر فٹ کر دیا کہ جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کیا تم بھی آج اپنے ساتھی کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنا پر نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی نبوت کو۔ وہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے، ہمیں کیوں نہ چنا گیا، ان کو کیوں چن لیا گیا۔ تو حسد جو ہے وہ بعض اوقات اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ ابو جہل خاص طور پر اس حسد میں مبتلا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی بہت سمجھدار انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حماقت پر اتر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، تجھے نقصان دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا،
اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے۔ خواب ہماری زندگی میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہم اپنی پسند کے خواب دیکھ نہیں سکتے اور ناپسندیدہ خوابوں سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ۔ غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو سلیپ کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے خوابوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور دن اور رات کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا کوئی بھی خواب سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر کر دے گا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے سوا کسی کو نہ بتائے، کیونکہ انسان کو جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرے، لیکن صرف اس کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ حسد نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اگر وہاں بھی حسد کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہن بھائیوں سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، یا دوستوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اکٹھے ایک جگہ پر رہنے والوں کے اندر حسد ہوتا ہے، تو پھر انسان بہتر ہے کہ کسی کو نہ بتائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دینا چاہیے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خواب کا معنی سمجھتا ہو۔ تو اگر آپ کے پاس آ کر کوئی خواب سنائے، اگر اچھا ہو تو مطلب بتائیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خاموش ہو جائیں، اور وضاحت کر سکتے ہو تو کر دیں تاکہ دوسرے کو رہنمائی مل جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خواب ہر ایک کو سنا دے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی خواب کسی کو بھی نہ سنائے اور انسان کے لیے اس خواب میں جو رہنمائی ہے اس سے وہ محروم رہ جائے، لیکن جس کو سنائے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، جو سچا ہو، سچا انسان، صاحب علم ہو، اور آپ سے کسی قسم کا کوئی خار نہ رکھتا ہو، آپ کے لیے برا نہ چاہتا ہو۔ برا خواب آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی بعض اوقات انسان خواب میں پریشان بھی ہوتا ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے پھر کسی سے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یہ زیادہ لاڈلے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ کیونکہ پیغمبر کی اولاد نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح انسان کو برگلاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، شیطان سے محفوظ نہیں ہے، شیطان کسی وقت بھی اس کو پھسلا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ پھر نیک بن جانا، تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے،
کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے بخشتا ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے اس پہ وہ رحم کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس توقع سے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، گناہ پر گناہ کرتے نہیں چلے جانا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کر دے. اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ حسد کتنی بری چیز ہے. خون کا رشتہ، اس میں بھی رحم نہیں، اور دوسری طرف خود پسندی، انا، اپنی ذات کی محبت. یہاں محبت ذات بھی ہے نا، کہ ہمیں کیوں نہیں اتنا چاہا جاتا، ہماری کیوں نہیں اتنی امپورٹنس جتنی یوسف کی. بس اس بات سے ضد میں آ گئے. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں تھا، یہ ان کی خداداد صلاحیتیں تھی، اللہ کی طرف سے اچھا اخلاق اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا کہ جس کی وجہ سے وہ باپ کے محبوب بن گئے تھے. بعض اوقات ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے اس امپورٹنس کے دینے کی. وہ اس شخص کا اپنا اخلاق ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ بچوں میں سے بھی ایک بچہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں، اور یہ سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ایکسپیرینس ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں سے بھی آپ کن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کی مشکل وقت میں جو کام آتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں پوچھتے، آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں اور آپ کے بھی دھیان سے اتر جاتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد، جیلسی، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. حسد ایک بیماری ہے، ڈیزیز آف دا ہارٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگ اپنی اپنی ذات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ذاتی طور پر بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے الگ ملیں تو آپ کو ان کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، لیکن وہ ٹیم ورک نہیں کر سکتے، دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ انہیں کسی کا آگے جانا اور اپنا پیچھے رہنا پسند نہیں ہوتا. کیونکہ ایک کام ایسا ہوتا ہے نا جو اجتماعی کام ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے، وہ مل کے ہی کیے جاتے ہیں. جیسے بھاری ٹیبل اٹھانا تو اکیلا تو کوئی نہیں اٹھائے گا. تو جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اتنی بہترین مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی. لیکن ٹیم ورک کیوں نہیں ہوتا، اور ٹیم بن کے بھی بگڑتی کیوں ہے، خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، دل کیوں کھٹے ہو جاتے ہیں، اور تعلقات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ایسے ہی جذبات کی وجہ سے کہ فلاں کو مجھ پر کیوں اہمیت دے دی گئی، فلاں مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے. پھر لیگ بولنگ شروع ہو جاتی، پھر پیچھے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی، پھر کبھی لیڈر پر الزام تراشی شروع ہو جاتی کہ وہ دوسروں کا انوانٹڈ فیورٹزم کر رہا ہے. تو دراصل یہ سارا کھیل تو شیطان کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم سب کو، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے میں ہو، چاہے کہیں پر بھی آپ کسی ورک پلیس پر ہو، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے اس میں کامیاب صرف وہ ہے جو دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں کے باوجود، دوسروں کے آگے نکل جانے کے باوجود اللہ پر پورا توکل رکھتے ہوئے اپنا کام کرتا جائے. کیونکہ کل اصل نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے نا. دنیا میں کسی کے مضبوط گروہ بن جانے یا مضبوط جماعت ہونے، جیسے یہ کہتے ہیں نحنو عصبہ، یا کسی کی کوئی اسٹرانگ پوزیشن حاصل ہو جانے سے تو کچھ نہیں بنتا. یہ بھی چند دن کا کھیل ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ محبوب نظر ہو جائے، آخر اس محبت کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ مالدار ہو جائے، آخر اس مال کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ صحت مند ہو جائے، اس کو ایک نہ ایک دن بیمار ہونا ہے اور دنیا سے جانا ہے. کتنی بڑی سے بڑی نعمتیں بھی کسی کے پاس ہو، سب ختم ہونے والی. تو ایسی نعمتیں جو سب سے ختم ہو جائیں گی، ان کی بنا پر کسی سے حسد کیوں کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی کہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ سے اس کا فضل کیوں نہ مانگا جائے؟ تو جو لوگ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان مذموم قسم کے جذبات سے اوپر اٹھاتے ہیں، حسد، بغض، نفرت، غیبت. کیونکہ غیبت ہوتی اس وجہ سے ہے. پھر میں جب کبھی جہاز کا سفر کر رہی ہوتی ہوں تو جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ بینڈ کر رہا ہوتا ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، موڑ چھوڑ کاٹ رہا ہوتا ہے.
پھر بیچ میں بادلوں کی تہ آ جاتی ہے تو وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور اوپر اٹھتا ہے، پھر اسموتھ فلائٹ ہو جاتی ہے جب کوئی بادل نہیں رہتے اور پرسکون ہو جاتا ہے، انسان گویا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہاں کیوں سکون ہے اور نیچے کیوں نہیں تھا، بادلوں کے بیچ میں کیوں نہیں تھا اور یہاں کیوں ہے. وہاں مخالف ہوائیں چل رہی تھی، تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہوائیں اوپر بھی تو لے جاتی ہیں. تو اگر کسی ہوا کا تھپیڑا پڑ رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ دراصل آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا رہا ہے، کیونکہ مخالفتوں کے بغیر اسٹرانگ نہیں ہوتا انسان، میچور بھی نہیں ہوتا. اور پھر آپ جب اس سے اوپر اڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بادل رہتے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ نہیں ختم ہوتے، لیکن آپ کا دھیان نہیں رہتا ان میں، وہ پھر بس دور سے خوبصورت منظر دکھ رہا ہوتا ہے، مختلف شیپس پکڑتا. تو اتنے اوپر اٹھ جائیں، اتنی قابلیت بڑھا لیں، اتنا بڑا دل کر لیں، اتنا بڑا بلند مقصد اپنے سامنے رکھ لیں کہ لوگوں کے دیے ہوئے جھٹکے آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکے اور پیچھے نہ کر سکے، بددل نہ کر سکے. کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز سے بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے. تو خیر کے کام میں ضرور رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمانا تو ہے. تو جب رکاوٹیں آنی ہیں تو پھر آپ نے اتنا ہی بہادر ہو جانا ہے، اتنا ہی اسٹرانگ ہو جانا ہے، اتنا ہی زور لگا کر اس سے اوپر اٹھ جانا ہے. تو انہوں نے کیا فیصلہ کر لیا؟ حسد اس حد تک پہنچا کہ قتل کا فیصلہ کر لیا. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے والے نے کہا یوسف کو نہ قتل کرو، ایسا نہ کرو. کہتے بڑا بھائی تھا، اس نے منع کیا، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اب یہاں آپ دیکھیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں دل اور زبان کے فرق کو، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے. تو وہ باپ کو بہلا بسلا کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے اس قسم کے جھوٹ جس میں دھوکہ بھی شامل ہو یہ انتہائی نقصان دہ ہے. جھوٹے عذر بہانے کر کے کہیں چلے جانا، لوگوں کو راضی کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا یعنی دھوکہ دینا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی جیسے روزہ بھی رکھا ہوا تو روزہ رکھ کے بھی اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا تو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ پر فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلد سزا دے دے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ہے. یعنی 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے. بعض اوقات ہم جھوٹ بول کے ایک چیز چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے اور انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہو جاتی. تو اس لیے جھوٹ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا. تو انہوں نے جھوٹ بول کر بھائی کو ساتھ لیا. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا. اس سے یوسف علیہ السلام کو صبر آ گیا. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے، اور یہ رونا پیٹنا بھی جھوٹا تھا، روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. جھوٹے شخص کو قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دال میں کالا ہے.
معاملہ کچھ اور ہے. لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کرید بھی نہیں کی, ان کے ظاہر پہ معاملہ کیا. اچھا تم کہتے ہو ٹھیک ہے, اخلاق دیکھیے پیغمبرانہ اور ظاہر پہ معاملہ کرنا. دیکھیے جو حضرت یعقوب کا کردار ہے دل کو چھو جاتا ہے, کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, غم کے موقع پر, دکھ کے موقع پر, نقصان کے موقع پر خود کس طرح قائم ہے سچائی پر, اخلاق کی بلندیوں پر, بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ایسی سچویشنز ہر گھر میں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا قصور نکل آتا ہے یا نہیں بھی پتا ہوتا اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی خوب بے عزتی کی جاتی ہے, اس سے بول چال چھوڑ دی جاتی ہے, اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رونا دھونا, اس کو شکایت اس کو شکایت, پورے محلے کو خبر دی جاتی اور معاملہ حل نہیں ہوتا. یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے واللہ المستعان, اللہ ہی مددگار ہے, اللہ سے مدد مانگوں گا, تم سے نہیں, بندوں سے نہیں, اللہ یہ معاملہ مجھ پہ واضح کر دے گا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. اتنا پیارا نیک بچہ تھوڑی سی قیمت میں بک گیا. انتہائی ناقدری ہو رہی ہے, ظاہری بات, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, کیونکہ چوری کا مال تھا, انہیں تھا کہ جلدی بک جائے, جو ملتا ہے وہی کافی. مصر کے شخص نے جس نے اسے خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا. اب ساتھ ہی ساتھ ان مع العسر یسرا, وہاں ناقدری ہو رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ جو قدردان ہے, اور بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی قدردانی کرنا. بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے علیہ السلام اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. گویا ایک خاص مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا تھا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو بظاہر بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا, ان کو کنویں میں پھینک دیا, وہ مصر کے بازار میں بکے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. وہ عزیز مصر جو فائنینشیل منسٹر تھا مصر کی حکومت میں, اس کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو ماحول فراہم کیا گیا جو اس کے بغیر ممکن نہ تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو کس طرح نافذ کرتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ بھی جزا کی ایک قسم ہے کہ انسان کو علم اور حکمت نصیب ہو. انسان جب زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اس طرح میچور ہوتا ہے تو یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کام کے لیے پختہ کر رہا ہوتا ہے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی میرے رب نے مجھے اتنی دور اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, اتنا محسن شخص دیا جس کے گھر میں میں رہ رہا ہوں, اور میں یہ حرکت کروں کہ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے, کیونکہ مرد کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے, بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا, اور جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا, یعنی اللہ نے خاص حفاظت کا انتظام کیا. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ عورت آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا, رنگے ہاتھوں پکڑی گئی.
اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ابھی دیکھیں کس قدر فریب ہے، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ الٹا الزام لگا دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی؟ خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے اپنا دفاع کیا. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اے یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تم اپنے قصور کی معافی مانگو، تو ہی دراصل خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی. کہتے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، بات سارے شہر میں پھیل گئی. یعنی وہ واقعہ جو گھر کے ساتھ پردوں کے اندر ہوا، کس طرح نکل کے پورے شہر میں عام ہو گیا. اور اس پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور ڈٹائی کے ساتھ ایک اور پلاننگ کرنے لگی. عورتیں کیا کہہ رہی تھی کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان سب کو انویٹیشن بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. دیکھیے کس قدر ڈٹائی ہے کہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے بھی شرما نہیں رہی اور اس کو ثابت کر رہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، دراصل اس کا حسن ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں. تو کیا یہ عذر قابل قبول تھا؟ ہرگز بھی نہیں. اور بہت سے غلط کام کرنے والے ایسی ہی باتیں اپنے دل میں رکھ کے اپنے غلط عمل کو ثابت کرتے ہیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. الحمدللہ ان کے حق میں گواہی بھی آ گئی. اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، قید مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں. کتنا زبردست کردار ہے. امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے، یعنی کہ سامان سفر کے طور پر. بہرحال جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی کچھ دور گئی تو جو ان کے ساتھ سوار ہوا تھا، جس کو پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہیں، اس نے شور مچا دیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. اب تلاشی شروع ہوئی. اب امام بخاری کو فکر یہ ہوئی کہ اگر یہ دینار میرے ہی ہیں اور میرے پاس سے نکلتے ہیں، جس کو یہ جھوٹا اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے، تو یہ تو میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا، خیانت کا الزام آ جائے گا. تو انہوں نے وہ دینار پانی میں بہا دیے خاموشی سے. جب امام بخاری کے سارے مال و متاع کی پوری تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. تو جب سفر ختم ہوا تو اس شخص نے پوچھا امام بخاری سے کہ وہ ان پیسوں کا کیا ہوا جو تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پانی میں بہا دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے لوگ حدیث رسول اس وجہ سے نہ لیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یعنی عزت کو بچانے کے لیے. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اس برائی سے نکلنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب ایک عورت نہیں تھی، وہ تو سارے شہر کی عورتیں پیچھے پڑ گئی تھی، تو کس کس سے نپٹیں گے؟ یار اب مجھے تو کہیں لے جا، سمیٹ لے. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، میں کمزور ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی ایسی حرکتیں کیا ہیں؟ جہالت پر مبنی. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے. لیکن وہ چونکہ میجورٹی تھے تو ان کو پکڑنے کے بجائے ایک بے گناہ بے قصور یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانہ میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں.
واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے کسی فرسٹریشن کا شکار نہیں، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں، حالانکہ وہ بے قصور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر کے ساتھ عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ قید خانے میں جو 2 دوسرے آدمی آئے انہوں نے ان کی خوش اخلاقی کو، ان کے احسان کو، ان کے نیکی کو پہچان لیا۔ تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام ہی مناسب شخص نظر آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس ٹرسٹ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر بلڈ کیا تھا۔ ایک داعی دین جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی اس کی بات سنی جاتی، اگر وہ گھر میں بھی جھگڑالو ہے اور باہر بھی ہر ایک سے جھگڑ رہا ہے تو وہ دین کی تبلیغ کے قابل نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا، تو انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ بس جب تک کھانا آتا ہے میں اتنی دیر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ انہوں نے چونکہ اعتماد کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور صحیح راستے کی پہچان کرائی۔ بس اتنی مختصر سی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اور شرک کی نفی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی، یعنی عام طور پہ تو موٹا پتلے کو کھائے گا، کمزور کو، لیکن یہاں الٹ حساب ہے، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے علیہ السلام۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، پہچان دیکھیے کس چیز کی ہے، سچائی کی، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو ان کے بالوں میں ہی رہنے دو۔ یہ اتنی زبردست ٹیکنیک تھی کیونکہ اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو گندم یا چاول وغیرہ خراب نہیں ہوتے چاہے سالوں پڑے رہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، خوب بارشیں برسیں گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، کیونکہ عقل مند تھا بادشاہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار ہے جس نے اتنی ایکوریٹلی خواب کی تعبیر کی ہے۔
مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. پیغمبر اپنی عزت و عصمت کو کس طرح بچاتا ہے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. پہلے بھی اگرچہ کہہ چکی تھی مگر اب زوردار طریقے سے خود اپنے منہ سے بول کر یوسف علیہ السلام کی تائید کر دی، ان کا تصفیہ کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیریں کام کرتی ہیں. بظاہر حالات کچھ نظر آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک چیز بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور انسان کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں جیسے اخوہ یوسف کو، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت سجھا دے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں سچائی کو دیکھنے والا بنا دے، سچا بنا دے اور سچوں میں شامل کر لے اور سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.